کی صحبت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، کافروں کی صحبت میں اپنے آپ کو خم کر چکا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، مسلمان کی شان وہ ہے، مسلمان کی پہچان وہ ہے، مسلمان کامیاب وہی ہے، مسلمان کامیاب وہی ہے جس نے رسول کے فرمان کو پر عمل کر لیا، مسلمان کامیاب ہو گیا۔ رب کے قرآن پر عمل کر لیا، مسلمان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہی مسلمان ہے کہ تمہاری کامیابی کو کافر اور مشرک دیکھے، تمہارے نقشے قدم پر چلے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایسا کردار اپناؤ کہ تم کو دیکھ کر کے کافر میں سدھار پیدا ہو۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جو کافر کرتا ہے آج ہم کافر کے نقشے قدم پر چلتے ہیں۔ تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اب بتاؤ، نبی کے صرف اپنے زبان سے نبی کا ذکر کرتے ہو، اپنے زبان سے نبی کو مانتے ہو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھیے، ماننا کامیابی نہیں ہے، ان کے نقشے قدم پر چلنا کامیابی ہے، ان کے شریعت پر عمل کرنا یہ کامیابی ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ کامیابی ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا دل اور کہتا ہے، ہماری زبانیں اور کہتی ہے، بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کردار کے اندر وہ خرابیاں ہیں، ہمارے کردار کے اندر وہ برائیاں ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، میرا اسلام یہ سکھاتا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو چھوٹا بڑوں پر بے مہربانی نہ کرے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ کی امتی ہے۔ میرے آقا نے جو پیغام دیا ہے، آج کل کا مسلمان اس پیغام پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ چند دن کی زندگی ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، سب سے حساب و کتاب ہوگا۔ مسلمانوں، ہم کون سا شکل اپنے آقا کو دکھائیں گے جب آقا کو پیش کیا جائے گا قبر کے اندر، جب آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر کے اندر، تب تمہاری کون سی محبت کام آئے گی، تب کون سی الفت کام آئے گی؟ اس لیے یہ مسلمانوں، ایسی محبت کرو جیسی محبت حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے، حضرت عمر نے کیا ہے، حضرت علی نے کیا ہے، حضرت نے کیا ہے، طلحہ نے کیا ہے، سعد ابی وقاص نے کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے محبت کیا ہے اور ایسی محبت کیا ہے، ایسی محبت کیا ہے، آج تک وہ محبت قائم ہے۔ نصرت اعلیٰ حضرت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ سے ایسی محبت صحابہ نے کیا ہے، لیکن صحابہ کے نہ نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ ہم تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بزرگان دین نے اللہ کا ذکر کیا، صحابہ نے اللہ کا ذکر کیا، تبع تابعین نے اللہ کا ذکر کیا، شہداء کربلا نے اللہ کا ذکر کیا۔ جتنے لوگ اللہ کے جتنے محبوبین بندے ہیں، سب نے اللہ کا ذکر کیا۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ محبت خدا میں ایسے گم ہو گئے، محبت خدا میں ایسے فنا ہو گئے، محبت خدا میں ایسے اپنے آپ کو فنا کر لیا کہ خود اللہ نے فرما دیا، حدیث قدسی بول اٹھے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جب اللہ نے فرما دیا کہ جو میرا ولی ہوتا ہے، زبانیں اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ اولیاء کرام ہے جو اللہ کو دنیا میں رہ کر کے رب کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر ایسا فضل نازل فرمایا، ایسا فضل فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ آنے والے لوگ صبح قیامت تک اولیاء اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔
चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे बदमज़हब हो, कोई भी हो, अल्लाह के वली की बारगाह में जाता है और वहाँ से मुरादें पाता है। कोई भी जाए अल्लाह वालों की बारगाह में, कोई भी जाए अल्लाह के मुकद्दस बंदों की बारगाह में, सबको वो मुरादें मिलता है, सबको वो देते हैं। प्यारे मुसलमानों, वक्त काफी हो चुका है क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं। मेरे बाद नमाज शरीफ होगी, उसके बाद में एक मुदल्लल और मुफस्सल आपको तकरीर सुनना है। ए मुसलमानों, एक मर्तबा आपने तकरीर सुना, तकरीर कराने का मकसद यही होता है कि अल्लाह के रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचाना और सुनने के बाद उस पर अमल करना जलसे की कामयाबी है। अमल करोगे, एक बंदे ने अमल कर लिया, सुधर गया, तो उस एक बंदे के सदके में अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जो अमल नहीं करेगा, सुनने के बाद उस किताब को, उस तकरीर को, उस फरमान को अगर ज़हन से निकाल दिया तो जलसा कराने का मकसद नहीं है। मुसलमानों, मकसद यही है, कामयाबी यही है कि उस पर अमल करो जो आलिम दीन बताए, अल्लाह के रसूल के नायक बताए। एक फरमान पर अमल कर लो। अगर नमाज के मुताल्लिक बताए, अगर तुम नमाजी हो जाओगे, खुदा के तरफ से नमाज पढ़ोगे, तो उस बंदे की वजह से अल्लाह सबको नमाजी बना देगा। लेकिन ईमान मजबूत होना चाहिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, नबी की मोहब्बत होना चाहिए। ऐसे तो नमाज सब पढ़ते हैं, बगैर मोहब्बत रसूल में न ईमान कबूल है, न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न ज़कात कबूल है। मोहब्बत रसूल है तो हर चीज कबूल है, हर चीज कबूल है। याद रखिए मुसलमानों, दुनिया में जब तक रहो अपने ईमान के साथ में रहो, अपने ईमान को मजबूत करके दुनिया में रहो और तुम आला हज़रत से वाबस्तगी पकड़ लोगे। उनके दामन को जब तक पकड़े रहोगे, माई कलाल दुनिया में तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सिर्फ आला हज़रत को पकड़ लो, दुनिया में गुमराह नहीं हो पाओगे। इसलिए ये वाहिद ही एक मसलक आला हज़रत है जो ये मसलक आला हज़रत है जो हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचाएगा। याद रखिए मुसलमानों, बुजुर्गों से मोहब्बत आला हज़रत से सीखो, सहाबा की मोहब्बत आला हज़रत से सीखो, ताबईन की मोहब्बत आला हज़रत से सीखो, बिलखुसूस नबी की मोहब्बत मेरे रज़ा से सीखो। जिस तरीके से आला हज़रत ने मोहब्बत किया है, हम वैसे अगर मोहब्बत कर लें तो याद रखिए